نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ جس علاقے میں اللہ پاک نے ہم اور آپ لوگ کو آباد کیا، یہ تاریخی طور پہ سندھ سویلائزیشن، انڈس بیسن اور ان ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ ہند اور سندھ یہ جناب نوح علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کے نام سے منسوب ہیں یہ علاقے، اور ان کی پھر نسلیں یہاں پہ چلیں۔ چونکہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے اس پہ ذکر کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں آمد ہوئی ہے وہ اس علاقے سے ہوئی۔ ان کی پھر نسلیں جو ہے نوح علیہ السلام طوفان کے بعد بھی اس علاقے سے پھر پروان چڑھی اور عالم میں پھیلی۔ ایک ہمارے جو ہندو صحیفوں کے وہ ویدوں کے ماہر تھے جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں، مہاراج جو مغربی بنگال کے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا رگ وید جو ہے اگر اس کو ہم گہرائی سے دیکھتے تو وہ بھی نوح علیہ السلام کے صحیفے میں سے جا کے ملتا ہے۔ اس میں وہی توحید اور رسالت اور آخر زمان کے پیغمبر کے آنے کی بشارتیں، اور اس کا انہوں نے کل کا آنے والے اوتار کے نام سے ان کا وہ جو چیپٹر ہے اس میں وہ حج پہ آئے ہوئے تھے۔ مجھ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، مجھے وہ کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس کوئی مسلمان بنانے کے لیے نہیں آیا، میں خود اپنے وید پڑھ کے مسلمان ہوا۔ اور اس وید کی جو رگ وید جو ان کے جس کا نام بتا رہا ہے، چوتھے نمبر کا جو ان کا وید ہے، وہ اس میں وہ پوری توحید اور رسالت کی وہی باتیں کہ جو سارے انبیاء کا پیغام رہتا ہے، اور معاد کی، آخرت کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے ہاں بھی ایسے ہی ہے کہ راجے مہاراجے اور ہمارا تقریباً ایک ہی قسم کا نظم ہے، جیسے ہیں یہاں پہ وڈیرے جاگیردار اور ان کے پھر بعد میں نسلیں۔ تو وہ جب ایک بڑا عمر رسیدہ ہو جاتے تو اپنا ایک نائب مقرر کرتے ہیں، اور اس نائب کو پھر 5 سال کے لیے اپنے مخصوص ان کی جو مذہبی ادارے ہیں اس میں وہ سٹامپ لکھ کے ایفیڈیوٹ جسے کہتے ہیں یا عہد نامہ کہ 5 سال تک اس بچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ان کے مذہبی پیشوا اس کے ساتھ اسلوب کریں، سکھائیں، پڑھائیں، مشق کریں۔ تو کہہ رہے جب سب سے پہلے مجھے سبق دیا گیا تو اس سبق میں تھا ایشور ایک ہے، ایشور والا پاک کو، خدا کو، ان کے سنسکرت زبان میں اس کا ان کا جو ترجمہ ہے یا اس وقت کے حساب سے دنیا کی جو قدیم ترین لغتیں ہیں، زبانیں ہیں، ان میں سنسکرت بھی ہے، اور ہمارے سندھ کلچر کی سرائکی زبان بھی ہے۔ سندھ کے تعلق سے سندھ کی دونوں کناروں پہ جو ہے کشمیر سے لے کے کراچی تک سرائکی بولی جاتی ہے۔ تو یہ ان قدیم 4 زبانوں میں سے سرائکی بھی ایک ہے، سنسکرت بھی ہے، عبری بھی ہے۔ تو مجھ سے وہ ایک ہندوستان کے پروفیسر شبلی صاحب پوچھ رہے تھے کہ کیا سرائکی پاکستان پر مٹ رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ میں بہت بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرائکی بیلٹ میں اللہ کے نیک بندے بہت رہے ہیں، ان کی زندگیاں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں بہت گزری، اور اس میں ان کی جو
کلام ہے شعراء کا وہ بہت زیادہ ہے. جس زبان کو اس قسم کے خدمت کرنے والے مل جاتے تو یہ زبانیں پھر مٹتی نہیں. دین کے خادم جو خدام الدین جس کو کہتے ہیں تو وہ مل جاتے ہیں تو یہ چیزیں پھر مٹتی نہیں بڑھتی. وہ کہہ رہے سنسکرت ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی. میں نے کہا وہ تو ہے کیونکہ اب اس کو جاننے والے صرف ان کی کوئی مذہبی پیشوا تو ہیں باقی نہیں. اور مذہبی پیشوا میں جیسے ہمارے اہل اللہ بزرگان دین میں ایک کشش ہوتی ہے اور وہ اللہ پاک کی طرف سے وہ ودیت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک جس کو محبوب فرماتے ہیں جناب جبریل امین سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں انسان میرا محبوب ہے اور وہ پھر آ کے اعلان کرتے ہیں کہ سن لو اللہ کی مخلوق فلاں انسان اللہ کے محبوب ہے. تو دنیا کی ساری مخلوقات پھر اس سے محبت کرتی ہیں. تو یہ محبتیں ہی پھر ان کے دلوں میں یہ خداداد چیز ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی خریدی جائے حاصل کی جائے. تو وہ سنسکرت پہ مجھے چلا تو انہوں نے ایشور اس زبان میں وہ اللہ پاک کو تعبیر کرتے جو کہتے جب میں نے پہلا سبق پڑھا کہ ایشور ایک ہے فوراً ذہن میں خیال ہے کہ پھر اتنے بت کہاں سے آئے. لیکن چونکہ زیادہ چوچراں کی وہاں گنجائش نہیں ہوتی ایک ماحول خاص انہوں نے بنا رکھے ہیں. وہ کہتے میرے ذہن میں کانٹا چبھا رہا کہ ایشور ایک ہے تو پھر اتنی یہ گنیش کہاں سے آیا دوسرے کہاں سے آئے بتوں کے نام. وہ پھر کہتے 5 سال پورے ہوئے اور ان کا جو ہے وہ سرمنی جیسے ہوتی ہے ہمارے ہاں ڈگریاں تقسیم کرنے کے لیے کنوکیشن ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں. ہمارے دینی مدارس میں وہ دستار بندیاں ہوتی ہیں دورہ حدیث ہوتے ہیں یہ سارے. ان کے ہاں بھی ایسے کچھ ہوتا ہے جس میں وہ تقسیم ہوتی ہے اور کچھ وہ عوام میں غریب غربوں میں کچھ تقسیم کرتے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے اور ان اسٹوڈنٹس کے ہاتھ سے دلاتے ہیں. تو کہتے ایک دیہاتی مسلمان آیا جو کھیت سے اٹھ کے آیا تھا وہ لینے کے لیے اور مجھ سے کہنے لگے مہاراج جی کیا آپ کے وید میں ہمارے آخر زمان پیغمبر کی کوئی پیشن گوئی ہے. تو کہتی ہے دوسرا کانٹا تھا جو میرے اس پہ چبھا کیونکہ آخری چیپٹر جو ہمارا تھا رگ وید کا وہ کل کے آنے والے اوتار کی خبر سے تھا کہ پیغمبر آخر زمان جو آئے گا وہ کس شان والا ہوگا اور اس کی کیا کس علاقے میں ہوگا نام کیا ہوگا. یہ سارے اس رگ وید میں بڑی کہتے تفصیل سے اس کے ہیں. اس کا نام یعنی سنسکرت کے حساب سے وہ اللہ کی بہت حمد کرنے والا ہوگا محمدی بنتا ہے جس سے. اور اس کی والدہ کا نام جو ہے وہ امن و آشتی والی ہوگی آمنہ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں جی. اور وہ جو ہے غلام ہوگا اس کا والد اللہ